آخرت میں. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے، جو شخص مر چکا ہے، جو شخص مر چکا ہے. جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے تو پھر دوسرے امتی زندہ ہیں، پھر کیسے زندہ ہو سکتے؟ نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہا مسلمانوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ نہیں ہے تو پھر امتی کو زندہ ہو سکتا قبر میں؟ ارے صاحب مر گیا مت کہنا، توہین ہو جائے گی. پردہ کر گئے، یہ بڑی اچھی اصطلاح نکالی ہمارے بھائیوں نے، پردہ کر گئے. ارے پردہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اس دنیا سے گزر گئے. ارے اللہ کے بندے، اسی کو تو ہم موت کہتے ہیں. نہیں مرے نہیں ہیں، پردہ کر گئے. پردے کا معنی کیا ہوا؟ پردے کا معنی یہ ہوا کہ وہ زندہ ہے لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. ہماری آنکھیں اس دنیا میں دیکھ رہی ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے کا مطلب اس دنیا سے اوجھل ہو گئے. ہاں اس دنیا سے اوجھل ہو گئے. ارے اسی کو تو ہم کہتے ہیں وہ دوسری دنیا میں چلے گئے. نہیں وہ اس دنیا میں اوجھل نہیں، پردہ کر گئے. تم کتنا ہی اچھا لقب لے لو، پردہ کر گئے. زندہ ہیں، با حیات ہیں، پردہ کر گئے، وصال کر گئے، وفات کر گئے. کچھ بھی کہو، ان کو زندہ ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی اچھے القاب سے تم پکار لو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے. اگر ہیں تو مجھے بتاؤ، اہل حدیث کا یہ گناہگار بندہ محمد الرسول اللہ سے ملنے کے لیے جائے گا. مجھے ایڈریس دو، مجھے پتہ بتاؤ کہ زندہ ہے تو کہاں ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں یا بعض لوگوں کے قول کے مطابق مر کر مٹی میں مل گئے؟ ہاں یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے. عزیزان گرامی وقار، ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جو بریلی کے تاجدار نے اپنے ایک شعر میں ہمیں یوں بتایا: یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ہم تو اپنے رسول کو اپنی قبر اطہر میں زندہ مانتے ہیں. حیات النبی کا یہ عقیدہ ہر سنی کا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حیات پاک میں ہیں. اب وہ کیسی زندگی ہے یہ ڈسکس امت کے لیے نہیں ہے. حضور کی وفات کے بعد جو زندگی ہے وہ کیسی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں جو دنیا میں تھی اس سے کئی درجے افضل زندگی ہے. تم یہ کہتے ہو کہ ایسے ہی زندہ ہیں جیسے تم زندہ ہو، نہیں میاں، اس سے کئی درجے افضل زندہ ہیں. جب قرآن کہتا ہے شہیدوں کے بارے میں کہ تو ان کو مردہ نہ کہو، کیا قرآن میں نہیں ہے آیت؟ اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. دوسری جگہ ہے مردہ تصور بھی مت کرو، سوچو بھی مت. اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہے اور انہیں اللہ کی طرف سے رزق بھی ملتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں جو زندہ ہے اور رزق بھی مل رہا ہے، اللہ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ مولا وہ کون سا رزق تو انہیں دے رہا ہے، وہ کیا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں؟ میرے عزیزو جب تم مرو گے تبھی پتہ چلے گا. جس کو یہ ٹینشن ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں، لیکن قرآن نے یہ کہا کہ وہ زندہ ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ نے ان کو جیسی زندگی دی ویسے زندہ ہے. بلکہ اب احادیث کی روشنی میں بھی میں آؤں گا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ثابت کرنے کے لیے. رسول اپنی روح اور جسم کے ساتھ ہیں. ایک بار جو روح نکالنی ہے وہ اللہ کے وعدے کے مطابق نکال لی جاتی ہے. دوبارہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی پہلے سے افضل بنا دی جاتی ہے. ان کا جسم بھی صحیح سلامت رکھا جاتا ہے. جیسا جسم ان کا تھا اسی شان کے ساتھ قبر پاک میں ان کے جسم کی حفاظت کی جاتی.
क्योंकि अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया, इन्ना अल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन ताकुल अजसाद अल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। अल्लाह ने बेशक जमीन पर हराम कर दिया है, वो नबियों के जिस्मों को खा नहीं सकती। नबियों के जिस्मों को खाना जमीन पर अल्लाह ने हराम कर दिया। अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं, उन्हें रिस्क भी दिया जाता है, यह हदीस पाक है। अब आए, मैं दलाइल की रोशनी में कहता हूं, अरबी की अगर इबारात भी पढ़ूं, थोड़ा बहुत मैं आपको ग्रामर भी बता दूं। जो जुमले होते हैं उन जुमलों में क्या चीज का होना जरूरी है। अब मिसाल के तौर पर मैं कहूं जैद आलिम है, जैद आलिम है, इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट में बोल रहा हूं मैं या कि पास्ट में बोल रहा हूं? प्रेजेंट में ना, आम बंदा समझ रहा है, प्रेजेंट बात कर रहा हूं, हाल की बात कर रहा हूं। जैद आलिम है, इसका मतलब है अभी है, जैद आलिम है। इसी कायदे और ग्रामर के हिसाब से आगे चलते हैं। जब लफ्ज है आता है तो वो प्रेजेंट को पेश करता है, हाल को पेश करता है। अब आओ मेरे अजीजों, इस पर तो पूरा इस्लाम खड़ा है। तुम्हारा कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा हर मस्जिद में मिलेगा, हर जगह तुम्हें मिलेगा, तर्जुमे के साथ भी मिलेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा क्या है? कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा। ये एक हो गया, हमने नफी कर दी। दूसरा वर्ड आता है मुहम्मदुन रसूलुल्लाह है ये। अब इसको हम मिला के पढ़ते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद अल्लाह के रसूल, क्या कह रहे हैं? मोहम्मद अल्लाह के रसूल। पास्ट में थे कहा मैंने? आप तर्जुमा कभी कलमे का यूं करते हो मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे? नहीं, हमारा हर बच्चा तर्जुमा यही करेगा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये इस बात की अलामत है कि रसूल आज भी जिंदा है। मेरे अजीजों, हम मुर्दा रसूल को मानते तो ये कहते वो अपने जमाने में रसूल थे। जब जब कलमा पढ़ रहे हैं हम इकरार कर रहे हैं रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। कलमा हमारे नबी की जिंदगी की बड़ी दलील है। और अगर रसूल पाक की हयात का कोई मुनकिर है तो मैं समझता हूं उसका कलमा ही अधूरा है। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत को पास्ट में मान रहा है, अभी नहीं मान रहा है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इससे समझ में आया रसूल हैं कि नहीं? अभी है। मेरे अजीजों, सहाबा ने भी यही कलमा पढ़ा, औलिया ने भी यही पढ़ा, ताबईन ने भी यही पढ़ा, हम भी यही पढ़ रहे हैं। अल्लाह की जात से करोड़ हा यकीन है कि हमारे बच्चे भी यही पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। हमारी नस्लें भी यही पढ़ेंगे। आज भी रसूल जिंदा हैं, कल भी जिंदा थे और कयामत तक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा ये अकीदा भी जिंदा रहेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को जिन्होंने डिस्कनेक्ट किया उनका नुकसान क्या हुआ जानते हैं? जिन्होंने कहा रसूल मरकर मिट्टी में मिल गए, मुआज़ल्लाह, उनके साथ वही हुआ जैसे बदतमीज औलाद के साथ होता है। बाप को दफन करके आने के बाद अब तो कोई नहीं है, बाप भी नहीं है, बाप को हम खुद ही दफन करके आ गए, अब खत्म हो गया होगा। बाप का वो डर खत्म हो गया, घर से चला गया, औलाद बिगड़ गई। कुछ औलाद के साथ ऐसा होता है। बाप के जाने के बाद वो मनमानी करने लगा। मेरे अजीजों, जिसका तस्वुर ये है रसूल अब भी जिंदा है और मुझे देख रहे हैं, उसके दिल में हमेशा अपने रसूल की अजमत बरकरार रहती है। हमेशा अपने रसूल के बारे में उसके दिल में एक हैबत रहती है। अल्लाह के रसूल हैं। जब मदीने तैयबा जाते रहते हैं, क्या सोच कर जाते हैं लोग? वहां जाने के वक्त कदम लड़खड़ाने लगते हैं, रसूल अपनी कब्र से मुझे देख रहे होंगे, मैं क्या मुंह लेकर के रहूं। और अगर कोई ये सोच कर जाता है नहीं वो तो आम कब्रों की तरह मर कर खत्म हो गए, मेरे अजीजों, फिर उनके दिलों में अदब भी नहीं रहता, मदीने जाने का भी कोई तस्वुर नहीं रहता। लेकिन देखा है हमने जिन्होंने रसूल पाक को अपनी कब्र अनवर में जिंदा तस्लीम किया, उनका अदब भी उतना बढ़ जाता है। वो वहां से गुजरते भी हैं, उनकी आंखों से टप टप आंसुओं की झड़ी जारी रहती है और अल्फाज निकल नहीं पाते।
کئی ایسے لوگ ہیں جو بے قرار ہو جاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنے رسول کو زندہ تسلیم کیا، اور جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انکار کیا اس کی ایک صاف مثال میں نے دیکھا مدینہ طیبہ میں جالیوں کے قریب ایک متوع، یہ متوع وہی ہیں جو سفید جبہ لال رومال پہن کر کے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جن کو رکھا گیا ہے، ہر ایک کو کاٹتے پھرتے رہتے ہیں، یہ پٹا ہی نہیں ہے ان کے اندر، مالک نے پٹا ڈالا نہیں ہے، آوارہ پھرتے رہتے ہیں، جو نظر آیا اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ جو گورنمنٹ انہیں پال رہی ہے پٹا ڈال کر کے رکھے، اس لیے کہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں روڈ پہ، اس طرح کتوں کو چھوڑو گے تو ہر آنے جانے والوں کے لیے تکلیف بھی ہے۔ اب یہ وہی کرتے رہتے ہیں۔ ایک بار ہمارے سامنے کی بات ہے، پاکستانی حاجیوں کو یہ اس طرح سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، رسول کچھ دے نہیں سکتے، یہ نفع نقصان کسی چیز کے مالک نہیں، وہ کہہ رہا ہے نہیں میرا رسول دے گا، وہ پاکستانی بیچارہ بار بار کہہ رہا ہے۔ اس نے غصے میں آ کر کے جالیوں کے سامنے پیر یوں مارنا شروع کیا اور اپنی پیٹھ سے جالی گھسنے لگا، اگر کچھ کر سکتے تو دیکھو مجھے کچھ ہوا کیا، وہ دکھا رہا ہے۔ میرے عزیزو، جن لوگوں کا عقیدہ یہ ختم ہوا نا، رسول ختم ہو گیا ہے، وہ اسی طرح کی حرکتوں پہ آتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس سے لاکھ درجے افضل وہ بوڑھا پاکستانی تھا جو اگرچہ عالم نہیں تھا لیکن رسول پاک کی بارگاہ میں اتنے ادب سے کھڑا تھا کہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، ادب سے کھڑا ہوا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، اس عقیدے کو آج پھر سے زندہ رکھو اپنے سینوں میں، اپنے ذہن میں۔ ہمارے نبی کو ہم نے مردہ تصور نہیں کیا، کلمہ پڑھا بھی ہے تو زندہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم یہی کہتے ہیں۔ اب آؤ قرآن پاک کی دوسری دلائل کی طرف میں آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت یوں فرمائی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت ہے پوری، آپ قرآن پاک اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں، 5ویں پارے میں یہ آیت۔ اللہ فرماتا ہے جب مومنین اپنے جانوں پر ظلم کر لیں، یعنی گناہ کر لیں، تو اے رسول یہ آپ کے پاس آئیں۔ قرآن میں ہے جاؤکا، یہ لفظ ہے قرآن میں، یہ مومنین کیا کریں؟ اے رسول آپ کے پاس آئیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ لیکن طریقہ اللہ نے کیسے بتایا؟ پہلے کہاں آئیں؟ رسول کے پاس آئیں، رسول کے پاس آئیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اس پر مزید ایک اور شرط ہے، رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب جب گناہ ہو گئے وہ جائیں، توبہ اور بخشش کا ذریعہ اللہ نے جو بتایا، قرآن کی بات کر رہا ہوں، جاؤ کہ اے رسول یہ مومنین آپ کے دربار میں آئیں، اللہ سے بخشش مانگیں اور رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں، لوجد اللہ تواب الرحیم، پھر وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، رحم کرنے والا پائیں گے۔ یہ آیت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اگر ختم ہو چکے معاذ اللہ رب العالمین، جیسا کہ دوسروں کا عقیدہ ہے، مردہ ہیں، تو قرآن جو کہہ رہا ہے کہ مومنین اپنے جانوں پر ظلم کریں تو اے رسول آپ کے پاس آئیں، تو کیا کسی مردے کے پاس جانے کو قرآن حکم دے رہا ہے؟ اب اس کے جواب میں وہ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ رسول کی زندگی میں آیت آئی تھی، رسول کی زندگی میں یہ آیت آئی تھی، اور جو اس وقت گناہ کر رہے تھے ان کو حکم تھا کہ وہ رسول کے پاس آئیں، رسول ان کی سفارش کریں گے تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ میں ان سے کہتا ہوں میرے عزیز، پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ قرآن کیا اسی زمانے کے لیے اترا تھا یا قیامت تک کے لیے آیا ہے؟ قرآن کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے۔ میرے عزیز، قرآن کی آیت صبح قیامت تک کے لیے ہے، یہ صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے آیت نہیں آئی، صبح قیامت تک کے مومنوں کے لیے آیت آئی ہے کہ اگر تم میں سے کسی سے گناہ ہو جائے تو تم کہاں جاؤ؟ کہاں جاؤ گے؟ رسول کے پاس۔ یہ آپ کھل کر کے بولو، ڈرو مت کہ کیسے جائیں گے، ویزا لگے گا کہ نہیں لگے، میں بتاتا ہوں، اس پر بھی میں آتا ہوں، لیکن قرآن کی بات ہے،
اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر گناہ ہو جائیں تو تم کہاں جاؤ؟ پھر ڈر ہے آپ کو؟ کہاں جائیں؟ رسول کے پاس جائیں۔ اب رسول کے پاس جانے کے بعد دو کام ہیں آپ کے، ایک آپ کی طرف سے، ایک رسول کی طرف سے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، رسول آپ کی سفارش کریں گے، تب آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ اب آپ سوال آتا ہے، ہر ایک کی طاقت نہیں سفر کرنے کی، کیسے جائیں مدینے؟ ٹکٹ مہنگا ہے، اب تو لاک ڈاؤن میں ویزا بھی نہیں لگتا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم دے گا؟ جو تم نہیں کر سکتے اس کا حکم شریعت میں آتا ہے۔ اسلام نام ہی ہے اس چیز کا، اللہ بندے پر اتنا ہی حکم ڈالتا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے، جو نہیں کر سکتا اس کا حکم نہیں آئے گا۔ اب تم سب لوگ مل کر کے کہو گے کہ ہمارے آج جانے کی طاقت ہی نہیں، اور اللہ نے حکم کیسے دے دیا؟ گناہ تو آج صبح بھی ہوئے ہم سے، دوپہر میں بھی ہوئے، شام میں بھی ہوئے، اور اللہ فرما رہا ہے رسول کے پاس جائیں۔ اب اس حساب سے دیکھا جائے تو کبھی ٹکٹ ملے نہ ملے، کیسے جائیں رسول کے پاس؟ میرے عزیزو، پھر تمہیں حیات النبی کا عقیدہ اور حاضر و ناظر کا عقیدہ لینا پڑے گا، لینا پڑے گا۔ اے عزیز، اللہ نے تجھے کب کہا کہ تو چلتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، اس طرح اڑتے ہوئے ٹرین میں، بس میں آ جا رسول کے پاس؟ اللہ نے یہ فرمایا بس تو رسول کے پاس آ، چاہے جسم کے ساتھ آ یا تصور کے ساتھ آ، چاہے جسم کے ساتھ آ یا تصور کے ساتھ آ، ہم تو کہتے ہیں حاضر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں حاضر ہیں در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں۔ تم جہاں سے کہو گے سرکار سنتے ہیں۔ تو حاضری ہو گئی۔ یہاں ابھی آنکھ بند کر لیا آپ نے، ملا باڑے کی مسجد میں بیٹھے ہیں، گناہوں سے توبہ کرنی ہے، قرآن کی آیت پر عمل کرنا ہے ہم کو۔ اللہ نے فرمایا رسول کے پاس جانے کا حکم اللہ نے کیا۔ اب میں یہاں بیٹھا، چل کے جانے کے لائق نہیں، آنکھ بند کر لیا، منٹ بھی نہیں لگے مدینے پہنچ گیا، منٹ بھی نہیں لگے۔ یہ کتنی تیز حاضری ہے! بارگاہ رسول میں کھڑے ہونے کا تصور لے آیا، اور پھر سامنے اپنے رسول کو حاضر پا کر کے اب توبہ کرنا شروع کیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تو نے فرمایا گناہ ہو جائیں تو رسول کے پاس آ جا، میں آ گیا۔ اب تو نے فرمایا بخشش طلب کر مجھ سے، میں نے بخشش بھی طلب کر لی، استغفار بھی پڑھ لیا۔ تیسرا کام ہے اب رسول کا، اللہ کے رسول سفارش کریں۔ اب رسول کے پاس تمہیں کہنا ہوگا اے اللہ کے رسول، حکم خدا پر میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور حکم خدا پر میں نے استغفار بھی کر لیا، بس آپ کے استغفار کی، آپ کے سفارش کی دیر ہے، اور اللہ میری توبہ قبول کرے گا۔ یہی تو عقیدہ بریلی کا امام بار بار تمہیں کہہ رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں آؤ، یہاں میرے عزیزوں گناہوں کی بخشش طلب کرو، اور رسول بے حساب دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی سفارش کو سنتا بھی ہے، اور بندوں کو پاک کر کے وہاں سے روانہ بھی فرماتا ہے۔